چلے حسین ٹیبل رکھنا تھا یہ بیٹا. ہاں اچھا ماشاء اللہ بڑا ہو گیا, پچھلی دفعہ چھوٹا سے ہائٹ نکالنے لگ گیا. جی السلام علیکم ناظرین, میں کامران عباس آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ منتھلی آئی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان پہچان میں آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور شاندار انٹرویو لے کر آئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کی باتیں بھی آپ کے لیے بڑی سود مند اور فائدہ مند جو ہے ثابت ہوں گی, کیونکہ آج جس شخصیت کے پاس ہم آئے ہیں, لاہور کی میڈیا انڈسٹری, جو کبوتر پروری کے حوالے سے جو میڈیا انڈسٹری رہی ہے, اس کا انتہائی پرانا اور سینئر نام, اور ایسا نام جنہوں نے ان اساتذہ کرام کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے جو اب اس دنیا میں موجود نہیں, لیکن آج کل ان کے چرچے ہر جگہ ہوتے ہیں, لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں. استاد میاں نذیر صاحب اگر ان کی بات کریں, اور اس کے علاوہ اور دیگر مرحومین جو ہمارے لاہور سے سینئر اساتذہ کرام ہیں, ان میں بھی بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کا ایک وقت گزرا. تو وسیع ایکسپیرینس کے مالک ہیں کبوتر پروری کے حوالے سے بھی, اور میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں تو اپنی مثال آپ رہے ہیں. ساری زندگی کبوتر پروری میں وقف کی اور اس کے میڈیا کو جو ہے وقت دیا انہوں نے, اور بڑا ہی شاندار نیا شعور کے نام سے انہوں نے میگزین جو ہے اس کی ابتدا کی تھی, اور وہ میگزین لے کے چلے ہیں بڑے کامیاب انداز سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے ایک سالانہ ایڈیشن بھی اس میں نکالے ہیں, 2 دفعہ نکالے ہیں غالباً کہ ایک دفعہ, 2 دفعہ نکالے. تو یہ ایسا قدم تھا جو میرا خیال کہ ابھی تک میڈیا انڈسٹری میں, میگزین انڈسٹری میں اور کسی نے شاید نہیں لیا. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کبوتر پروری کے حوالے سے, تو کبوتروں میں بھی ہر استاد کی طرف گئے, ہر استاد کا نالج ان کے پاس, ان سے انہوں نے باتیں سیکھیں, ان کی باتوں پہ عمل کیا, بریڈنگ کے اپنے سیٹ اپ کو بہتر کیا, اور ماشاءاللہ استاد امتیاز حسین چیئرمین صاحب کی شاگردی بھی پھر حاصل کی, اور اس کے بعد استاد کا درجہ بھی رکھتے ہیں. لاہور کی کبوتر پروری کی میڈیا انڈسٹری میں کلیدی کردار کی حامل یہ شخصیت آج ہم ان کے پاس موجود ہیں, ان سے کچھ بات بھی کریں گے. ایک آخری پوائنٹ, جو یہ تو پرانی باتیں ہوگی نا, ایک نیا پوائنٹ جو ہے وہ بھی ان کے سر یہ سیرا جاتا ہے کہ پاکستان میں آج تک کبوتر پروری کے حوالے سے تو بڑی باتیں ہوئیں, پوائنٹس پر بھی بڑی باتیں ہوئیں, ہر چیز پر ہی باتیں ہوتی ہیں, دانہ پانی جو ہے ان پر بڑی باتیں ہوئیں, لیکن بیماریوں پہ لوگوں نے باتیں نہیں کی. تو کبوتر پروری کے لیے ایک بڑا قدم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ہیلتھ کانفرنس ایک کروائی تھی, پجن ہیلتھ کانفرنس. وہ بڑا اہم قدم تھا ان کا, اور غالباً ہمارے جتنے بھی فیس بک ویڈیو بنانے والے جتنے دوست احباب ہیں, یا یوٹیوبرز ہیں, یا میڈیا سے ریلیٹڈ اور دوست ہیں, ان میں سے آج تک اس طرح کا پہلے کوئی قدم کہیں سے نہیں اٹھایا گیا, نہ ہی کسی استاد کی طرف سے میرا خیال اٹھایا گیا. تو یہ ایک انتہائی اہم بات تھی جو یہ سیرا ان کے سر جاتا ہے. حال ہی میں وہ بڑی کامیاب کانفرنس کروائی, شہر لاہور سے بھی بہت سے اساتذہ تھے, اور لاہور سے باہر سے بھی اساتذہ کرام موجود تھے, لیکن جو اس میں ایک سب سے نرالی بات تھی کہ اس میں انہوں نے ڈاکٹر بھی انوائٹ کیے ہوئے تھے, اور انہوں نے باقاعدہ ہمیں لیکچر دیا. اس میں استاد نعیم بھٹی صاحب نے ہمیں لیکچر دیے, اور نعیم بھٹی صاحب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ بھی ایک بڑے پڑھی لکھی شخصیت ہیں, اور ڈی جی وائلڈ لائف جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں, تو آبویسلی ان کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے, ان کی تعلیم بھی اس حوالے سے بڑی ہوگی. تو انہوں نے بھی ہمیں لیکچرز دیے اور بڑی اچھی باتیں بتائیں. تو ہم چلتے ہیں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کبوتر پروری کا ایک اساتذہ, ایک سرمایہ, استاد حبیب مغل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ میرے پاس تشریف لائے. تو میں ابھی لائیو ٹرانسمیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے میں یہی بات کر رہا تھا کہ شاہ صاحب نے ابھی اس وقت جو دور چل رہا ہے اس میں جس کے پاس موبائل ہے, جس کے پاس کیمرہ ہے, وہ جو ہے وہ اس وقت اینکر بن گیا ہے. تو یہ نہیں کہ شاہ صاحب نے کچھ میرا تعارف کرایا تو میں شاہ صاحب کا اس کے نہیں, میرے ذہن میں ایک بات ہے اس سے ریلیٹڈ, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سیشن ہے وہ کوالٹی آف کویسچنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, نہ کہ آپ کسی ایک نئی شخصیت کو سامنے لے کے آئیں جس کو کچھ نہ پتا ہو, اور وہ آ کے میڈیا میں آ کے نئے آنے والے بندوں کو اتنا وہ مطلب کنفیوز کر دے کہ وہ بیچارے سمجھیں کہ یار ہم نے اس بندے کی ماننی, اس بندے کی ماننی یا اس کی. تو کامران عباس ماشاءاللہ
اس وقت جو لائیو پروگرامنگ ہے اور ویڈیو سٹریمنگ ہے اس میں ایک بڑا اچھا نام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے جو کویسچنز ہیں بڑے کوالٹی کویسچنز ہوتے ہیں, اگر لوگ ان کو جو سنتے ہیں ان کے کام بھی آتے ہیں. تو کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سر آپ کا پیار ہے سر. تو حبیب بھائی کیونکہ وقت آج آپ کے پاس بھی قلیل ہے, جی تو بات کو ہم ڈائریکٹلی کرتے جائیں گے اور تھوڑا اس کو نا ختم کرتے جائیں گے. کل ہم نے ایک بڑا ایک لمبا سیشن, ہمارا 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوا تھا استاد عقیل شاہ صاحب کے ساتھ. اس میں ہم نے نا کافی باتیں کر لی تھی, مطلب پر پٹائی کے حوالے سے اور اس میں کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے. ہم اس حوالے سے آپ سے میرا خیال ہے کہ کوسچن نہیں کرنا چاہیے. آپ سے ہمارا کوسچن بننا چاہیے سب سے پہلے آپ کی ہیلتھ کانفرنس سے ریلیٹڈ, اس کی آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ نے وہ, کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا, بعد میں لوگ بھی بزی ہو گئے تھے نا, ہم سارے ایک دوسرے سے ملنے ملانے میں تو ہو نہیں سکی بات. اس کی آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یار ایک ہیلتھ کانفرنس ہونی چاہیے؟ اور کیا آپ اس سے پہلے ہونے والے جتنے بھی علاج معالجے چل رہے ہیں کبوتروں کے, اس سے کیا انسیٹسفائی تھے؟ یہ ذرا اس چیز کو ذرا ڈسکرائب کیجیے گا, ڈیفائن کر دیں. کامران بھائی, یہ جو ہیلتھ کانفرنس ہے, چونکہ میں نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پر دی تھیں, اس میں بیماریوں سے, ہاں جی, بیماریوں سے متعلق, تو پورے پاکستان سے بھی اور باہر سے بھی دوست فون کرتے رہتے تھے. جب کوئی کبوتر بیمار ہو جاتا تھا فون کرتے تھے, اور بہت سارے ایسے کیسز میں نے دیکھا کہ انہوں نے خود ہی اپنے کبوتروں کو مس ہینڈل کر لیا, جی اپنے کبوتروں کو خود ہی خراب کر لیا. تو میں جب اس چیز کو سوچتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یار اس بندے کو تو ایک کو میں نے بتا دیا ہے کہ یار تم نے یہ کام خراب کیا ہے, کوئی ایسا فورم ہو جس میں میں سب کو بتا سکوں کہ یار جب اس طرح کا موقع ہو تو اس طرح خرابی نہ پیدا کریں. ٹھیک ہے, میں بڑی دیر سے اس کو پلان کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اسلم بٹ صاحب کو, ان سے میری بڑی اچھی ہیلو ہائی بھی تھی اور بڑا بہت شفقت کرتے تھے. ان سے بات کی, ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا اچھا تو دعائیاں دے متعلق دسنا چاہنا ہے, کتنے پیسے لگنے نے؟ اچھا تو یار کسی نے نہیں پوچھنا. وہ اللہ کی ذات نے وہ مطلب ان کو اتنی مہلت نہیں دی, وہ اس وقت دنیا سے چلے گئے. پھر ہمارا پروگرام کافی عرصے کے لیے ڈیلے ہو گیا. پھر میں نے دوبارہ اس کو جو ہے نا کیا, کیونکہ اس وقت ایک دو دوستوں نے فنڈنگ کی ہوئی تھی, تو میں یہ چاہتا نہیں تھا کہ یار یہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ بہانے سے فنڈنگ جمع کر کے ٹھیک ہے اور کھا لیتے ہیں اور اصل مقصد پہ لگاتے نہیں ہیں. تو اس کے پیچھے موٹیو یہی تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے اس حوالے سے کہ یار آپ یہ جو کام مطلب آپ نے اتنے قیمتی پرندے رکھے ہوئے ہیں, تو آپ اس چیز پہ بھی فوکس کریں کہ جب ان کو بیماری آتی ہے آپ مطلب اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو بہت سارے ایسے کامران بھائی, بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے جو ڈیفائن کیا, جو ڈیفائن, اور میری نظر میں اس وقت وہ جو ہمارا ایک لمیٹڈ سا ٹائم تھا, میری نظر میں ہم ڈیفائن کر بھی نہیں پائے. اچھا وہی میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ وہ ڈیفائن ہم نے کیا ضرور, لیکن ہم نے اس میں نا مخصوص باتیں کر دی. ہاں جی, تو سالمونیلا کیا ہوتا ہے, ہاں جی, اور پی ایم وی کیا ہوتا ہے, مطلب اس طرح کر کے ہم نے بات کر دی. لیکن جو ہمارے یہاں زیادہ تر کبوتر پرور ہے نا وہ ہے دیسی. جی جی, اور ہم وہاں پہ, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک تو لاہور کا ایک المیہ ہے کہ پروگرام وقت پہ شروع ہو جائے تو لاہور ختم نہ ہو جائے, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ہاں جی, تو پروگرام لاہور میں وقت پہ شروع نہیں ہو سکتا, تو اس وجہ سے پروگرام بڑھ جاتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو یہ ایک المیہ ہمارے ساتھ چلتا رہا, جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی ہم لیٹ ہوئے اور ہم اصل مقصد کو بھی بیان نہیں کر سکے. حالانکہ میں نے کافی ٹائم لیا مائک کے اوپر, کوشش میں نے کی کہ ایک عام آدمی سادہ بندہ بن کے بات کروں, سمجھاؤں. ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے تھے, مجھے اندازہ تھا کہ ان کو میری فیلنگ جائے, پتہ چلے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں, کیا سوچ رہا ہوں. جی جی جی. تو لیکن اور عام آدمی کو بھی پتہ چلے, مگر پھر بھی کچھ چیزیں رہ گئیں. اب وہ چیزیں تھوڑی سی ہم ڈیفائن کر لیں, پھر ہم باقی چیزوں کی طرف چلتے ہیں. ہم نے بات کی سالمونیلا پہ, اور ایک اور دو چار مطلب جو خاص نام ہے نا, انگلش نام, انگریزی نام, ان پہ بات کی. آج مجھے تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ یہ سالمونیلا کیا ہوتی ہے, یہ پی ایم وی کیا ہوتی ہے, یہ فلاں کیا ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں بیماریاں کیا ہوتی ہیں. منڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے, یہ بندہ وہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, ہم اس کو لکوا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی منڈی ٹیڑھی کر دینے کو. اچھا.
एक कहता है जी विलावे लेता है कबूतर अच्छा। गर्दन से। अच्छा। मतलब ये आम आदमी बता रहा हूं मैं आपको कि जो बातें कर रहे, ठीक है, पर गिर गया, लंगड़ा हो गया कबूतर, हब्बा हो गया। हाँ जी, और जी गोडे गोल हो गए ने सुज के, गर्दना लम्मियां कर देने, गर्दना लम्मियां कर देने, फिर चुका देंदे ने, दाना कट देने। मतलब ये हमारी बीमारियों के नाम है। हाँ जी। मुंह च छाले बन जाते हैं, सोका होता है, सौकड़ा जिसको कहते हैं। ये है हमारे देसी नाम। ये कहां से शुरू होते हैं? इनमें आया कि ये सारी बीमारियां या ये कुछ बीमारियों के बाद के या आने के सिम्टम्स हैं। एक तो इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर दें, और फिर ये कि इनको किस बीमारी की कैटेगरी में रखा जाएगा, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, और इनकी अद्वियात हमें पाकिस्तानी बताएं। जैसे आपकी उस हेल्थ कॉन्फ्रेंस से तलहा ने एक बड़ा अच्छा वो जो है उठाया कदम, और उसने वो ग्रैंड फार्मा से डायरेक्ट जो रब्ता किया, और वो जो PMV वैक्सीन वो हमारे पास रखवाई हुई है। उसने आपके पास भी आई थी, लेकिन वो मसरूफियत थी आपकी, वो ताया जान का कोई वफात का सिलसिला था जिस वजह से। बहरहाल वो एक अच्छी चीज पाकिस्तान में आई है कि ग्रैंड फार्मा ने स्पेशली कबूतर के लिए एक वैक्सीन बना दी। जी जी। अब इसी तरह ये जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं देसी अंदाज में, इनमें से कौन कौन सी जो है वो बीमारियां, कौन कौन से उनके बाद के सिम्टम्स हैं या पहले के सिम्टम्स हैं? कामरान भाई, ये जो आपने बीमारियां बताई हैं ना, ये तो वो बीमारियां जो अगर किसी के घर में आ गई हैं ना इस वक्त, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए बकायदा एक समझ ले कि एक ब्लेसिंग है। अच्छा। वो किस तरह? अजीबोगरीब बात आपको लगी होगी। वो किस तरह कि डायरेक्ट आपको पता चल गया कि ये हो गया। हाँ, सही बात है। ठीक है, साल्मोनेला है तो वो मतलब उसके, ये पैराटाइफाइड की एक किस्म है, उसके जो है ना वो जॉइंट स्वेल हो गए हैं। ठीक है, टाइप जो हो गया, हाँ, हब्बा हो गया, जॉइंट स्वेल हो गए, आपको पता चल गया कि साल्मोनेला आ गई है। नुमानी कप उठा के मालिक। नेक ट्विस्टिंग जिसको आप कहते हैं कि वो गर्दन उसने घुमा ली है, लकवा हो गया, फालज हो गया, जो भी आप उसको कहते हैं, ठीक है, वो आपको पता चल गया कि जी PMV का अटैक हो गया। ठीक है, उसके बाद कैंकर है, कैंकर का आपको पता चल गया कि हाँ जी मुंह में बन गई है, मुंह में पनीर नुमा बन गया है, या छाले बन गए, या वो अपनी गर्दन को लंबा कर, आपको पता चल गया एक्चुअल बीमारी का कि बीमारी क्या है। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। सही। अगर आप उसका बर वक्त इलाज कर लें तो वो ठीक हो जाएगी। अब इस वक्त कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा। सही। रात कबूतर बीमार होता है, सुबह वो मरा होता है। ठीक है, इतने इतने अनोखे केसेस देखे हैं जिनमें वो दोस्त बताते हैं जी कि अब आप ये देखें, लाइव एक प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं इसमें ये बात शेयर कर रहा हूँ आपसे। मैं उसने बेचारे ने बकायदा मुझसे शेयर की, तस्वीरें शेयर की कि जो कबूतर मर रहा है ना, उसमें जो उसने सिमिलरिटी देखी, उसने ये देखा कि कबूतर पाँव ऊपर को करके मर रहा है। पाँव ऊपर कर देता है, मतलब उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है, सीधा नहीं गिरा हुआ, सीधा नहीं गिरा हुआ, मरा हुआ तो उल्टा। अब आप मुझे ये बताएं, मैंने इसके मतलब इतना लिटरेचर फाइंड किया, मुझे नहीं मिला। पाँव ऊपर, मेरा जहां तक ख्याल है ना, घुटन की वजह से मर रहे हैं कबूतर, सांस। अच्छा, मैंने तड़पते होंगे ना, तड़पते में मैंने उससे ये पूछा भाई आपके कबूतर रात को मरते हैं या सुबह को मरते हैं? ठीक है, उसने कहा जी मेरे कबूतर ज्यादातर रात को मरते हैं। ठीक है, अब बात पता क्या है कामरान भाई, हम लोग बकायदा इसके मतलब हम अपने आप को इलिटरेट भी कह सकते हैं कि जाहल है हम इसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ला इल्म है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ उन बीमारियों का पता है कि जिनके मतलब मोटी मोटी अलामात का पता है हमें, जो हमें पहले से ही पता है। हाँ जी, बुजुर्गों ने बताया, जिसका हमें पहले से पता है। ठीक है, नहीं बुजुर्गों ने नहीं बताया। नहीं मतलब जैसे हाँ पुराने बुजुर्ग कहते थे कि इसको लकवा कहते हैं, आज तक हम उसको लकवा ही कहते हैं ना। हाँ जी, उसको लकवा ही कहते हैं। अच्छा, वो जो चीज है ना, अब ऐसी बीमारियां, जैसे मैं कहता हूँ जैसे फोन्स के न्यू वर्जन आ गए हैं ना, बीमारियों के भी न्यू वर्जन आ गए हैं। वो उसमें एक हमारा अपना जाती तौर पे हमारा बहुत बड़ा कलीदी किरदार है। ये जो बंदे मतलब शौकीन हजरात हैं, उनका क्या, उन्होंने बिला वजह एंटीबायोटिक्स जो है ना वो यूज करवाई। हुआ ये
کہ اینٹی بایوٹکس جو ہیں ان کی ریزسٹنس بن گئی کبوتروں کے اندر، بن گئی. ٹھیک ہے. اب ایک وقت تھا کامران بھائی، میں نے میگزین بھی نہیں نکالا ہوا تھا، میں شوقین تھا، میرے دادا نانا ابو وہ کیا کرتے تھے اس وقت، ایک نام تھا اس کا پینسلین. ہاں جی پینسلین. ٹھیک ہے. 1.25 لاکھ. نہیں وہ ایک کیپسول تھا، میں آپ کو ابھی نام یاد آ جائے گا، لیکن وہ پینسلین اس کی بیس تھی. وہ کبوتر کو دیتے تھے، جس طرح کا مرضی بیمار ہوتا تھا وہ دوسرے ٹھیک ہو جاتا تھا. اسی کا جدید نام جو ہے وہ پین بریٹن ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ آج دے کے دیکھ لیں کبوتر نہیں ٹھیک ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے کبوتر کے اندر اتنی ریزسٹنس ہو گئی ہوئی ہے، یہ بلا وجہ استعمال کروا کے، یہ ادویات کا بلا وجہ استعمال کروا کے، کہ سمجھ نہیں بھی لگی نا تو کسی نے بتایا کہ یار میرے گھر میں تو اس طرح ہوا تھا، میں نے یہ استعمال کیا تھا، سنی بات صحیح استعمال کر لیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ بیماری کے دوران بغیر تشخیص کے جب آپ اینٹی بایوٹکس یوز کرتے ہیں تو بجائے فائدہ ہونے کے ان کی جو امیونٹی پاور ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہاں جی. کیونکہ اینٹی بایوٹک یہ کرتی ہے، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، اینٹی بایوٹک یہ کرتی ہے کہ یہ خون کے جو وائٹ ذرات ہیں ان کو کم کرتی، ان کو ختم کرتی ہے، سفید خلیے جو ہیں ان کو ختم کرتی. ٹھیک ہے. تو اس وقت بیماری میں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کبوتر کو، تو آپ بغیر کسی اس کے مطلب تشخیص کے، ڈائگنوز کرنے کے بغیر آپ جو مرضی ڈالتے رہتے ہیں، اور مقدار بھی وہ مقدار ڈالتے ہیں کہ اگر وہاں پہ 1 گرام لکھی ہوئی تو آپ کا دل نہیں بھرتا 1 گرام سے، آپ جی بھر کے ڈال دیتے. ہاں جی بالکل. غضنفر بھائی آتا ہوں اس بات پہ بھی. اچھا اس میں نا میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے نا جی. وہ میں نے وہاں پہ ساری رودات سنائی تو تھی آپ کو. ہاں جی. اور کافی لوگوں نے انجوائے بھی کیا. استاد عاشق حسین صاحب تو بڑا ہنس رہے تھے، بعد میں مجھے فون پہ بھی بات کہہ رہے یار سوری میں اپنی ہنسی روک ہی نہیں سکا اس وقت جو حالات تھے. تو لیکن اس کے بعد نا میں 2 چیزیں ہوئی. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم اینٹی بایوٹک، اسٹرانگ اینٹی بایوٹک یوز کریں گے اس وقت جب ہمیں پتہ ہے پانی سر سے گزر گیا. اب ہمارے کچھ دوستوں نے ایک اسٹرانگ اینٹی بایوٹک یوز کر کے کبوتروں کا سنبھالا، کسی اور کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے ہر مہینے میں 2 دفعہ جو ہے نا وہ دینی شروع کر دی. تو پہنچ گیا نا. اچھا تو اس کے بعد ان کے کبوتروں میں پھر وائرس آ گیا اور بڑا میچور ہو کے آیا اور بڑا تگڑا آیا کہ جب پہلے اگر 100 مر رہے تھے نا تو اس کے بعد 200 150 پہ آیا اور یہاں تک کہ کام ختم ہونے والا ہو گیا. تو اس اینٹی بایوٹک کا مشورہ میں ویسے آن لائن بتا سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں چلو چھوڑو، کس نے بتائی تھی، وہ ڈی ایچ اے میں ہوتے ہیں ہمارے بھائی. تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ یار کوئی وائرس کا ہے حل. اب میں نے کہا جی حل تو یہی ہے کہ جی وائرل انفیکشن کے دوران آپ کو اسٹرانگ اینٹی بایوٹک دینی پڑے گی. ہاں مقدار کا تھوڑا بہت کرنا پڑے گا، 5 لیٹر پانی کے اندر بنانی پڑے گی. وہ جو میرے پاس 3 دوائیاں متنجن ایک وہ میں نے بتا دیا. اچھا ساری دنیا کا وائرس اس سے رکا، ان کا نہیں رکا. تو کہا یار وہ کسی کو نہ بتانا بے عزتی ہے. میں کیوں؟ اور بھائی وہ میرے کبوتر تو رکا ہی نہیں. میں نے کہا اچھا ہم نے وہ نا بڑے ورکنگ کر کے بنائی ہوئی ہے وہ چیز. میں نے ارمغان کو کال میں لیا. میں نے کہا ارمغان اس طرح بات ہو رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات، یہ ہو نہیں سکتا. کہہ رہا ان سے پوچھا وہ یوز کیا کرتے رہے. ارمغان کی بھی ایک اسٹڈی ہے، وہ پتا چلا کہ وہ نوویڈیٹ کیا ہوتا ہے، سپروفلوکسسن، سپرو ہے نا، سپرو کے نام سے بھی ایک آتی ہے اینٹی بایوٹک، اور وہ اس کا ایک اسٹرانگ وہ ہے. انہوں نے ہر 2 ہفتے بعد جو ہے 1 ہفتے میں 1 دن چھوڑ کے 1 دن کا کورس کرواتے تھے. اب وہ اتنا وہ اندر اس کا جو ہے نا وہ اس اینٹی بایوٹک کی وجہ سے امیون سسٹم میں سارا وہ مکس ہو کے وہ ایسا اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ وہ ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا تھا. اور کوئی اینٹی بایوٹک اس میں اب اس سے اوپر کی کوئی اینٹی بایوٹک آئے گی تو وہ اثر کرے گی. تو یہ حالات ہیں ہمارے. اچھا کامران بھائی آپ کی بات کو میں اسی کو سیکنڈ کروں گا. ہاں بات پتہ کیا ہے، ایک چیز اپنے ڈائری میں، اپنے دماغ میں جو دوست سن رہے ہیں وہ لکھ لیں کہ جب وائرل انفیکشن ہوتا نا تو آپ جو اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سیکنڈری انفیکشن نہ ہو. ہاں مطلب سیکنڈری مطلب ایک ادر انفیکشن، ایک دوسرا ثانوی انفیکشن نہ ہو.
کوئی اور بیماری ابھر کے نہ آ جائے سامنے. ہاں جی, کیونکہ اس وقت جب وائرس آتا ہے نا تو اس وقت اس کی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے, تو اس کے اندر جتنے بیکٹیریاز وہ فرینڈلی بیکٹیریاز نہیں ہوتے, جتنے وہ پیتھوجینک وہ بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریاز ہوتے ہیں نا, وہ سارے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. پھر آپ وہ یوز کرتے ہیں اس لیے کہ یار ادر ایک اور چیز وہ نہ آئے. میں آپ کو ایک بڑی سادی سی چیز بتاتا ہوں. وائرس کے لیے کسی قسم کا اس وقت تک ابھی تک کسی قسم کی کوئی دوائی نہیں آئی, ٹھیک ہے. ادویات ان پہ کام چل رہا ہے, ٹوٹکے ہی ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ کام چل رہا ہے. ایک پولٹری میں دوائی آئی بھی ہے, لیکن میں نے ایک جگہ پہ وہ یوز کروائی, وہ بھی آخری حال تھا ان کا, کیونکہ ان کے بھی لافٹ میں کوئی چیز کام نہیں کر رہی تھی. تو ہوا یہ, اس کا کامران بھائی ہوا یہ کہ کبوتر جو ہے نا اس دوائی سے دی ہوئی مقدار سے ہم نے کم ڈوز میں رکھ کے وہ دوائی استعمال کی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس میں مرغیوں کی دوائی تھی تو ہم نے کبوتروں کے لیے استعمال کرنی تھی, تو ہم نے کم ڈوز میں اس کو استعمال کیا. لیکن اس میں یہ ہوا کبوتر ٹھہر تو گئے, رک تو گئے, لیکن پیارے دوستو وہ کبوتر جو ہے نا وہ خشک ہو گئے, ہڈیوں کا پنجر بن گئے. اب ان کو لیور ٹونک, ان کو پرو بایوٹک, ان کو دیسی ٹوٹکے, یہ وہ بڑا کچھ استعمال کیا, لیکن وہ کبوتر دوبارہ اپنی اس روٹین میں نہیں آ سکے. جو فیمیلز تھیں اگر وہ اس میں سے ٹھیک ہو بھی گئیں تو وہ فیمیلز اپنے انڈوں سے اتر گئیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو وائرل انفیکشن جب بھی آپ کے کھڈے میں آئے تو آپ کو 2-3 ایسی چیزیں بتاؤں گا, کوئی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس طرح کر لیں گے تکلیف تو ہوگی, کیونکہ آپ آلریڈی تکلیف میں ہیں. لیکن آپ کو وہ جو تکلیف ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بڑی بیماری آ گئی نا, وائڈ سپریڈ ہے, آپ کے پورے لافٹ میں پھیل گئی, اس سے آپ کو لڑ کے نکالنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ آئے ہیں کام سے, جاب سے آئے ہیں اور آپ نے مطلب ایک ڈرنکر باہر نکالا, اس میں دوائی ڈال دی ہے اور کل آپ آ کے اس میں دوبارہ دوائی ڈال رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. سب سے پہلے جس جگہ پہ آیا ہے وہاں سے آپ اپنے صحت مند کبوتروں کو نکالیں. وہاں پر جو بیمار کبوتر ہیں وہاں پر رہنے دیں. صحت مند کبوتروں کو, حالانکہ ان کے اندر بھی ہے لیکن وہ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا دانہ فوراً تبدیل کر دیں. فوراً جو ہے وہ 12 نمبر 13 نمبر 14 نمبر کسی بھی فیڈ پہ آ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب فیڈ کو, پولٹری فیڈ کو آپ ریڈ کر کے دیکھتے ہیں, اس میں لائزیم ہوتا ہے, میتھیونائن ہوتا ہے. یہ میتھیونائن ایکچولی وہ پروٹین ہے جو کہ آپ کے باڈی بلڈر حضرات یوز کرتے ہیں. بڑی مطلب پاورفل چیز ہے. آپ دیکھیں نا کہ چھوٹا سا چوزا کتنے دنوں میں یوں ہو جاتا ہے, اور اس میں کافی چیزیں ہیں جو منرلز ہیں. یہ منرلز ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی فیڈ یوز نہیں کرنی, بیماری آ جاتی ہے. نہ میں نے, آپ یقین کریں کہ آج سے یہ 2017 کی بات ہے, 7 سال پہلے میرے پاس اس گھر میں وائرس آ گیا تھا. آپ یقین کریں 70% فیڈ سے چلا گیا تھا. 70% فیڈ سے چلا گیا تھا, کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت جب وہ بیمار ہوتا ہے, اس کا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ اس وقت اس کو یہ چنے اور یہ وہ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ تو عام نارمل بیماری میں ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں ہلکی خوراک لیں. ہاں, تو جب آپ اگر یہ ڈالیں گے نا, فیڈ ڈالیں گے, پولٹری فیڈ ڈالیں گے, تو اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بے شک 2 دانے بھی وہ کھائے گا نا, کیونکہ بھوک کم ہوئی ہوتی ہے نا ان دنوں میں بخار کی وجہ سے. اچھا 2 دانے بھی لے گا, پانی پی لے گا, وہ پھول کے اس کو اتنی پروٹین اور اتنی دے دے گی, وہ انرجی دے دے گی کہ وہ زندہ رہ سکے. ٹھیک ہے. آپ نے جو چنے وغیرہ ڈالے ہیں نا, وہ تو اس کو خود اپنے ہاتھ سے مارنے والی بات ہے. دوسری ٹپ کیا ہے؟ دوسری ٹپ یہ ہے کہ پانی میں صبح کے ٹائم ORS لازمی ڈالیں, کیونکہ بخار کی صورت میں کبوتر جب ڈائریا کرتے ہیں, مطلب بیٹھیں کرتے ہیں پانی والی, تو ان کے اندر سے اسینشیل منرلز وہ نکل جاتے ہیں, وہ وٹامنز نکل جاتے ہیں جو کہ وہ بیچارے اپنی روٹین پہ واپس آتے ہیں. بالکل صحیح بات.
ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہم نے ORS دے کے اس کو وہ چیز کو بھی کیپ کرنا ہے, اس کو انرجی بھی دینی ہے. آپ جیسے اپنے بچوں کو دیتے ہیں. آپ یقین کریں کامران بھائی, اگر آپ اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں تو وائرس کی ایک لائف ہے, اس کا ایک سرکل ہے, 8 دن یا 12 دن بعد وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ان دنوں اپنا پورا زور دکھا دیتا ہے. پورا زور دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ان دنوں میں آپ نے کوئی جہالت نہیں کی, آپ نے کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کیا, آپ نے مٹی کا تیل نہیں پلایا, فنائل نہیں پلائی, ٹھیک ہے, تو آپ کے کبوتر جو ہے نا ان 2 چیزوں سے آپ کا کبوتر کور ہو سکتا ہے. یار وہ بات آپ کی صحیح ہے, ایک بات بیچ میں آپ نے کر دی تو میں پوچھ رہا ہوں, یہ مٹی کا تیل یا فنائل پلانے سے کیا ہوتا ہے؟ پلاتے تو ہیں لوگ, اور پرانے استاد بھی پلایا کرتے میری تھے. بات سنیں, بات پتا کیا ہے, فنائل جو ہے وہ آپ اس کو ریڈ کر کے دیکھ لیں, وہ ایک مطلب زہر, ہاں جی, پوچا لگانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بلیچ بھی پلا دیتے ہیں. چلیں آپ اس کی مقدار بھی آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, وہ تو ہے ہی نہیں اس کام کے لیے. بلیچ, نیلا توتا. مجھے ایک دوست بڑی خوشی سے بتا رہا, کہتا ہے کمال ہی ہو گیا. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے یار میں فنائل پہ آئیے تو کبوتر تے ایڈے گرم ہو گئے, کبوتروں تے چڑھ دے پہ. واہ واہ, یہ تو بڑی بات ہے. کہتے ہیں ایڈے تو بھی پی لے. اچھا, اب آپ نے جو نیلے توتے کی بات کی ہے نا, نیلا توتا باقاعدہ استعمال ہوتا ہے. وہ تو دوائیوں میں ہوتا ہے نا, لیکن ایک عام آدمی تو نہیں کر سکتا. ہاں, میں نے مطلب یہ جو چیز میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اسی گفتگو میں, یہ بڑی دیر سے میں کر رہا ہوں, لیکن اس وجہ سے اس کو نہیں کرتے تھے, عام نہیں کرتے تھے کہ یار لوگ اپنا نقصان کر لیں گے, بعد میں بد دعائیں دیں گے. نیلا توتا, ہاں, نیلا توتا جو ہے نا, آپ مطلب اگر آپ نے 800 ml انگوری سرکہ لیا ہے بازار سے, 800 ml, تو آپ 200 mg 5واں حصہ, 5واں حصہ آپ نیلا توتا لے لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو ایک بڑی بوٹل میں ڈال کے رکھ. 200 mg کیسے پتہ لگے گا ایک عام آدمی کو؟ یار تو وہ آپ کو مطلب میئر کر کے دیں گے, جس سے حکمت والی دکان جہاں سے آپ خریدیں, ہاں, پنسار سے, اسے کہیں گے 200 ملی گرام دے دیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, ہاں اس کا 5واں حصہ ہو گیا. سوری MG نہیں, 200 گرام ہوگا, 200 گرام, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ملی گرام تو بہت نیچے چلا جائے گا. اچھا جی, وہ آپ نے ڈال لینا 5واں حصہ. آپ نے اس کو 24 سے 30 گھنٹوں کے لیے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ سرکے میں بھگو کے اس میں ڈیزولو ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ یہ آپ کے لیے ایک دوائی تیار ہو گئی. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 1 cc, شاہ صاحب اس دوائی میں سے 1 cc آپ نے 1 لیٹر پانی میں ڈالنا. اچھا, اگر کبوتروں میں کینکر ہے, ہم نے خود دیکھا کینکر, اور یہ جو باہر ہو جاتی ہے یہ زہربان, ہاں پاکس جو ہے, یہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, صرف اور صرف اس وجہ سے اس کو بتاتے نہیں تھے کہ یار لوگ یہ پاکس زہر بات کو کہہ رہے ہیں. یار پتہ کیا, میں آپ کو بتاؤں, یہ بات نہ کریں آپ, پاکس ہو گیا فلانا ہو گیا, سادی بات کریں, پیٹو انداز میں. زہر بات, کیونکہ ہمارے آپ کو پتا جن لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے, ہر طرح کے لوگ ہیں. شاہ جی جڑا زہر بات ہے نا, ہاں جی, ہاں زہر بات بھی ہر بندہ, ٹھیک ہوئے گا. ہر بندہ گلے دے وچ کینکر ہے وہ بھی صاف ہوئے گا, اگر پورٹ وچ کینکر ہے وہ بھی صاف ہوئے گا. ٹھیک ہے, لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ مقدار سے تجاوز اگر آپ کریں گے تو آپ اپنے رزلٹ کے خود ذمہ دار. ہاں جی, لو جی ایک اور آ گیا جی. میرے ایک دوست نے مٹی کا تیل جوؤں کے لیے لگا دیا, کبوتر پھڑک کے مر گیا 2 منٹ میں, پر جل گئے, کھال نکل آئی اندر سے کبوتر کے. مٹی کا تیل اتنا زہریلا ہے, دیکھ لے جی. ہاں جی, یہ حالات کر دیتے لوگ. ٹھیک ہو گیا جی, 1 cc پر لیٹر, 1 cc ہوگا. بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. ہاں, وہ 24 سے 30 گھنٹے, لیکن 30 گھنٹے بہتر ہے بھائی, 24 گھنٹے پہ نہ رہنا. ہاں جی, بہتر ہے زیادہ سے زیادہ دیر تک وہ لگا رہے. لوگ اس سے, لوگ اصل میں اس سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ مطلب وہ اس کو لٹرلی زہر ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت زیادہ بیماریوں میں کام آتا ہے. نہیں صحیح ہے, یہ اچھی چیز ہے سرکہ. اور سیب کا سرکہ, سیب کا نہیں, انگوری سرکہ لینا ہے. اور جو آج کل سیب کا سرکہ بہت زیادہ چل رہا ہے, وہ تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن آرگینک ہو تو کون سا کہلاتا ہے؟ ایک تو انگلش میں اس کا نام ہے ایک بڑا, ہاں ہے, نہیں وہ جو براق کا نہیں,
एप्पल एप्पल साइडर विनेगर, हाँ, हाँ एप्पल साइडर विनेगर वो मिल जाए अगर? नहीं, ये इमरान भाई ने बताया था। एक तो होता है एसिडिक, जो कि मतलब समझ लें कि टाटरी से, सादा लफ्जों में क्या लें, टाटरी से तैयार किया जाता है, उसमें फिर कुछ एसेंशियल्स डाली जाती हैं, उसमें खुशबू डाली जाती है, वो एक जो इंडस्ट्रियल पैमाने पे तैयार किया है वो नहीं, वो बल्कि नुकसान करेगा आपका। सही होगा। अच्छा जी, ये एक गजनफर जैदी साहब कह रहे हैं कि कोई कीड़े खाने वाली बीमारी भी है, लॉफ्ट में कोई लंबे लंबे कीड़े हो जाते हैं, कबूतर खा लेते हैं, उसकी वजह से बीमार होते हैं, मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी चलता फिरता सेहतमंद कबूतर कुछ ही घंटे के अंदर मर जाता है, पोटे बंद कर देता है। होता है ऐसा? होता होगा, तो सफाई रखे तो मेरे ख्याल कीड़ा ही पैदा ना हो। हाँ जी, कीड़ा। और शाह साहब पता क्या, एक और चीज है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि पता क्या, आपके जो कबूतर है ना, ये जो मतलब केज बर्ड्स हैं, जब आप इनके मिनरल्स पूरे रखेंगे ना, विटामिन्स पूरे रखेंगे, ग्रेड शेड देंगे, हाँ ग्रेड वगैरह देंगे, वो इन चीजों की तरफ नहीं आते। एक बड़ी कॉमन सी, आपको भी लोग पूछते होंगे यार कबूतर बीठे खा रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैंने इस पे थोड़ी सी सर्च की, फिर एक बंदे ने बड़ी अजीबोगरीब बात पूछी, उसने कहा यार मेरा जो कबूतर है ना वो तो अपने बच्चों के पर खा जाता है। अजीबोगरीब नहीं है, बहुत ज्यादा केसेस। हाँ जी, बहुत ज्यादा केसेस हैं। मैंने जब इस पे सर्च करनी शुरू की तो अंडे पी जाते हैं। हाँ जी, तो एक यूरोपियन जो है ना वो फैंसियर है, उसने कहा ये मैथ्योनाइन से ठीक हो जाते हैं। मैथ्योनाइन एक मिनरल है, उसकी कमी की वजह से कबूतर ये काम करते हैं। आज पहली दफा आपने बताया कि मैथ्योनाइन की वजह हाँ से जी, होता है, वरना लोगों को यही पता कैल्शियम की कमी है। हाँ जी, हमें भी यही पता था। हाँ जी, हमने कभी रिसर्च नहीं की ना, लकीर के फकीर है ना सारे हम। हाँ जी, तो वो मैथ्योनाइन जो है वो आपको मतलब अगर आपको बाजार से नहीं मिल रहा, आप किसी ऐसे दोस्त से ले लें जो कि बॉडी बिल्डिंग करता है, तो आप उसको 1 लीटर में 1 चाय का चम्मच डाल। वो बिल्कुल मुझे याद है, वो जो मतलब आते हैं, हाँ जी, मैंने भी यूज किए हैं सारे, जो पाउडर होते हैं, क्रिएटिन और दूसरे मैंने किए, वो प्रोटीन शेक्स जो होते हैं, 1 लीटर में एक चाय का चम्मच आप डाल। फुला भी देता है वो जी, कबूतर को फुला भी देता है। नहीं, मैंने शाह साहब देखा है, मैंने पूरा 1 माह इस्तेमाल किया है। कोई आप अगर उससे तजावज ना करें, अब 1 लीटर में इतना सा डालना है आप, चाय का चम्मच कितना होता है? हाँ बस ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं करता। हाँ, वो हमारे एक दोस्त ने संभाल में भी इस्तेमाल किया था, कबूतर उड़ाए वापसी पर उन्होंने जी वो प्रोटीन पाउडर जो है ना वो मिला के दिया पानी में, कबूतर के कंधे वगैरह सूज गए थे फिर बहुत ज्यादा ना। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा भाई ये आप गलत कर रहे हैं, ये चीज इन दिनों में देने की नहीं है। तो बहरहाल आपने, लोग अजीब अजीब टोटके कर देते ना अभी भाई। असल में मिकदार से तजावज करना पता नहीं क्या, अगर मैंने 2 काली मिर्च बता दी है ना तो उन्होंने कहना यार मेरे को कबूतर ने तो इन्ना दा 4 नाल काम चलेगा, 8 पानी चाहिए, यही बात। हालांकि मैं इसके मुतल्लक पढ़ रहा था ब्लैक पेपर के मुतल्लक के, एक मेरे जितना इंसान जो है, ठीक है, वो 1 काली मिर्च डेली अगर खा लेता है, ठीक है, तो ये उसके जिगर को एक्टिव रखती है। हाँ जी, 1 काली मिर्च। अच्छा अभी भाई ये जो आइडियल पिल्स वगैरह इन पे की है कोई रिसर्च वगैरह, कभी इनको पढ़ा? नहीं कामरान भाई, मैंने नहीं करी। जिस गली जाना नहीं, मतलब वही बात होगी कि हम वैसे भी मेरा इनके मुतल्लक एक अपना एक वर्जन है, वो अगर आप कहते हैं तो मैं वो बता देता हूँ। वो ये है कि देखें, अंग्रेज जो है ना, जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने पीछे रिसर्च की है इस पे, वो कोई भी चीज मतलब स्केल्स को मेजर करने के बगैर नहीं बनाते, अंधाधुंध। ऐसी है, ठीक है। जो रेसर कबूतर है ना, रेसर कबूतर जो है वो आपने देखा होगा कि वो कहाँ पे उड़ता है, वो कहाँ पे उड़ता है, वो आप मतलब समझ लें कि बाज का तो मकानों के अंदर से भी गुजरते हैं। इतना ये जैसे ये कभी फिर रहे खेतों से भी, हाँ जी, इतना भी जाते होंगे, हो सकता है इससे भी, लेकिन वो जब वो सर्कल मारते हैं ना, हाँ जी, और जब वो निकलना शुरू करते हैं अपनी उसकी तरफ, क्या कहते हैं, लोकेशन की तरफ, उस वक्त वो थोड़ा सा ऊंचा होके और फिर लोकेशन बनाते हैं अपने। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 4000 फुट की बुलंदी पर वही होगा? नहीं, कम होगा, कम होगा ऑब्वियसली, जब और टेम्परेचर भी कम होगा, बिल्कुल, वहां पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, एक चीज।
یہ دو فرق آپ کو پتہ چل گئے، ٹیمپریچر کا اور آکسیجن کا. تیسرا فرق جو ہے وہ جو ان کی فزیک کا اور ہمارے کبوتر کی فزیک کا. ہاں جی. ٹھیک ہے، آپ ان کا کوئی جو ریسر کبوتر جو مطلب فلائٹس میں ہے، آپ اس کو میئر کر کے دیکھ لیں، اس کا ویٹ کر کے دیکھ لیں، اپنے کا کر کے دیکھ لیں جو آپ کا فلائٹس میں ہے. نہیں ہمارے کے تو برابر ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اور ان کے بھی دو طرح کے نا، ایک لانگ ریس کے اور ایک شارٹ ریس کے. اس لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ باہر سے آئی ہوئی بہت ساری ادویات جو ہیں فیل ہو جاتی ہیں ناکام. کبوتروں پہ یار میں اس لیے پوچھا کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا وہ ٹک ٹاک پہ اور ادھر ادھر لگا رہے ہیں آج کل کے استاد جو ہیں، وہ جب خوراک بنا رہے ہوتے ہیں، مطلب 7 کبوتر اڑنے ہیں تو 10 آئیڈیل پہ خوراک میں جاری ہوتے ہیں. بادام کا رنگ کالا سیاہ ہوا ہوتا ہے اتنے لمبے غوری میزائل کا نا، مطلب اس طرح سے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں نے ایک دیکھا، ایک دوست نے استعمال کی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے رات کو ایک گولی دے دی پوری اس کی آئیڈیل پل کی. لیکن بھائی نہیں آئے نا، 4 کبوتر نہیں بیٹھے، ایک سامنے آگے یوں پھڑکتا نیچے گر گیا. تو اس نے جو گولیاں دی اس کی وجہ سے. تو لیکن وہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ 7 کبوتروں کی جو خوراک بنتی ہے اس میں ایک آدھی گولی ڈال دو نا آئیڈل پل کی، تو وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہی کرنا ہوتا ہے اندر یار ڈائجسٹو سسٹم جو میں نے وہ ہو جاتا ہے. میرا الگ کوئی 8-10 سال پہلے لوگ کہتے ہیں پوٹا جام ہو گیا تب بھی دے دو، اور بھیجا تھا میرے پاس ویسے ہی، کیونکہ اپنا کام ہی نہیں ہے اس طرح کا، تو میرے پاس ویسے ہی پڑا رہا. تو اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بریڈنگ والے کبوتروں کے لیے آپ لوگوں کو بچوں کو بھی ایک دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ چیز لوگ کامن سی چیز ہے کہ اگر چاکلیٹ کلر کی نا تو ہم نے کہنا چاکلیٹ سی بنی ہوئی ہے. وہ کالے رنگ کی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ گرم ہے گولی، پتہ نہیں شاید کالی مرچ سے بنی ہوئی ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح انہوں نے بنائی یار کس لیے، یہ اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا. اس کا اذان اور یہ اذان میں تھوڑا سا، یا ایک نیکسٹ پارٹ پہ آ جائیں. ہاں جی نیکسٹ پارٹ پہ آ جاتے ہیں جی. یہ بیماریوں سے ریلیٹڈ تھا. اب ہم تھوڑا کبوتروں کی بریڈ پر بات کریں گے اور کچھ کبوتر بھی دیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، دوبارہ سے ہم لائیو آتے ہیں اذان کے بعد. بہت شکریہ.